کیا سربلند کی جان واقعی خطرے میں ہے؟ کیا شیریں ہی وہ شخص ہے جو دھیرے دھیرے سربلند کو زہر دینے کی سازش کر رہی ہے؟ اور کیا زرملا کا ماضی آخر کار سب کے سامنے آنے والا ہے؟ زنجیریں ایپیسوڈ 23 میں سسپینس، ایموشنز اور شاکنگ ٹویسٹس نے کہانی کو ایک نئی ڈائریکشن دے دی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ایپیسوڈ کی کمپلیٹ ریویو۔ ایپیسوڈ کی شروعات ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سین سے ہوتی ہے، جہاں زرملا کو شیریں کے رویے پر اور بھی زیادہ شک ہونے لگتا ہے۔ جب شیریں سربلند کے لیے بنایا گیا جوس فوراً سنک میں پھینک دیتی ہے تو زرملا کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ضرور ہے۔ زرملا سربلند کو یاد دلاتی ہے کہ شیر دل کی موت سے پہلے بھی اسے دھیرے دھیرے زہر دیا جا رہا تھا۔ اس بات سے وہ اندازہ لگاتی ہے کہ ممکن ہے کہ سربلند کو بھی اسی طرح نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ پہلے سربلند کو یقین نہیں آتا، لیکن پھر اسے بھی احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کی پوائزننگ کیس کی انویسٹیگیشن ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اسی لیے دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ اب سے سربلند اور بی بی جان کا کھانا صرف زرملا تیار کرے گی، تاکہ کسی بھی سازش کا راستہ بند ہو سکے۔ یہاں سے زرملا صرف ایک مہمان نہیں بلکہ سربلند کی حفاظت کی ذمہ دار بھی بن جاتی ہے۔ دوسری طرف ترسم اور گل مہر کا سین دیکھنے کو ملتا ہے۔ گل مہر ترسم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جس شخص پر وہ اندھا بھروسہ کر رہا ہے اصل میں وہی اس کی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کسی نے ترسم کو اس کے اپنے بھائیوں کے خلاف کھڑا کر دیا ہے اور اس کا غصہ ہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا ہے، لیکن ترسم اس کی بات سننے کے بجائے اسے ٹھکرا دیتا ہے اور صاف کہہ دیتا ہے کہ اس کے دل میں صرف رابعہ کے لیے جگہ ہے۔ گل مہر دل ٹوٹنے کے باوجود وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر حویلی میں بھی ٹینشن کم نہیں ہوتی۔ سربلند مہمانوں کے لیے تمام انتظامات زرملا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس بات سے شیریں کا غصہ اور حسد اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے حویلی میں اس کی اہمیت ختم ہو رہی ہے اور زرملا اس کی جگہ لے رہی ہے۔ سربلند بھی خاموشی سے سیکیورٹی مضبوط کر دیتا ہے اور تمام کھانے پینے کی ذمہ داری زرملا کو دے دیتا ہے۔ اسی دوران شیریں چھپ کر اپنے اصل مالک کو فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ سربلند بچ گیا اور اب زرملا اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ فون کی دوسری طرف موجود شخص شیریں کو سخت ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر زرملا اسی طرح ثبوت جمع کرتی رہی تو پوری سازش بے نقاب ہو جائے گی۔ اب پہلی بار ویورز کو اندازہ ہوتا ہے کہ شیریں کسی اور کے اشارے پر کام کر رہی ہے اور سربلند کی جان واقعی خطرے میں ہے۔ اس کے بعد نور اور سربلند کے درمیان ایک اہم گفتگو ہوتی ہے۔ نور حیران ہوتی ہے کہ سربلند نے اتنا بھروسہ ایک اجنبی لڑکی پر کیوں کیا۔ جواب میں سربلند بہت ایموشنل انداز میں کہتا ہے کہ جب اپنے ہی لوگوں پر شک ہونے لگے تو کسی نہ کسی پر تو بھروسہ کرنا پڑتا ہے نا۔ وہ صاف کہتا ہے کہ اس کے بھائی کو زہر دیا گیا تھا اور اب وہ اپنی زندگی کے ساتھ کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ سربلند یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ زرملا کا شہربانوں کے غائب ہونے سے کوئی تعلق نہیں اور لوگوں کو اس پر الزام لگانا بند کر دینا چاہیے۔ ہاسپٹل سے واپس آنے کے بعد بی بی جان کی طبیعت کچھ بہتر نظر آتی ہے۔ زرملا ان کی بہت خدمت کرتی ہے، ان کے لیے ہربل دوا بناتی ہے اور ان کا پورا خیال رکھتی ہے۔ بی بی جان اس کے پیار اور فکر کو محسوس کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ زرملا بالکل ان کی اپنی بیٹی جیسی لگتی ہے۔ یہ سین بہت ایموشنل ہوتا ہے کیونکہ دونوں اپنے اپنے کھوئے ہوئے رشتوں کا درد ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ ایپیسوڈ کا سب سے ایموشنل حصہ تب آتا ہے جب زرملا اور سربلند تنہا بیٹھ کر دل کی باتیں کرتے ہیں۔ سربلند زرملا سے پوچھتا ہے کہ اس کی زندگی میں اصل میں ہوا کیا تھا۔ پہلی بار زرملا اپنی پوری کہانی سناتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ایک بااثر اور ظالم آدمی اس کا پیچھا کرتا تھا۔ جب اس نے اس کی بات ٹھکرا دی تو اس نے اس کے گھر والوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ اسی خوف کی وجہ سے اس کے انکل نے جلدی اس کی شادی مدثر سے کر دی۔ شادی کے بعد اس کی زندگی خوشگوار ہو گئی تھی، لیکن وہ دشمن پھر لوٹ آیا اور مدثر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد سے زرملا کی پوری دنیا بکھر گئی اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپنے پر مجبور ہو گئی۔ سربلند اس کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوتا ہے۔ وہ اسے وعدہ کرتا ہے کہ جو شخص مدثر کا قاتل ہے اسے ضرور ڈھونڈ نکالے گا۔ ساتھ ہی سربلند یہ بھی کہتا ہے کہ وہ زرملا کو اس کے گھر والوں سے دوبارہ ملوانے کی پوری کوشش کرے گا۔ یہ سین دونوں کے درمیان بھروسے اور ایموشنل کنیکشن کو اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیریں ہی سربلند کی جان کی دشمن ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ماسٹر مائنڈ چھپا ہوا ہے تو اپنے پریڈکشن کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریویو میں۔